بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد للہ والصلوات والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کا اس چینل لرن عربک ود ندوی پر استقبال ہے۔ آپ سبھی بخوبی واقف ہیں اس بات سے جو کرناٹک کے اندر حجاب کے نام پر تانڈو چل رہا ہے، اور اسلامی اور ہندوستانی قانون دونوں کے خلاف کچھ شرپسندوں نے، کچھ دیوانوں اور اوباشوں نے، کچھ گنڈوں اور کھچروں نے پردہ جیسی عظیم نعمت، پردہ جیسی عظیم چیز جو ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی طریقے سے رائج ہے، اس پر انگلی اٹھائی ہے اور اس کو فساد بنا دیا ہے، اور پورے کرناٹک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کو ابال میں لا دیا ہے، لوگوں کو اضطراب اور پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ حجاب مسلمانوں کے لیے جان و مال سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ اسلامی فرائض میں سے ہے، اسلامی واجبات میں سے ہے۔ اسلام نے اس پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور کل کی جو وہ تصویر مسکان کی جو مسلم دوشیزہ مسلم لڑکی کی وائرل ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تصویر وائرل ہوئی، پوری دنیا کے اندر وہ آواز پہنچی، جس پر عرب کے ایک شاعر نے اس کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں، اس کی بہادری کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اشعار کہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اردو کے ناظرین اور جو عربی سے محبت رکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، وہ عربی اشعار کو بھی سمجھیں، تو ہم ان کے سامنے آج وہی اشعار لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے ان اشعار کو جو مسکان کی بہادری کو سراہتے ہوئے، اس کی ہمت کو سراہتے ہوئے اور اس کی ہمت کو سلام کرتے ہوئے ایک عرب شاعر نے اشعار کہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہدیۃ من قلبی الی الفتاۃ الہندیۃ المسلمۃ الباسلہ۔ ہندوستانی مسلم بہادر دوشیزہ کو میرے دل کا ایک تحفہ، میرے دل سے ہدیہ اور تحفہ۔ مسکان ما ابہاک یا مسکان انت التی افتخرت بها الشجعان۔ مسکان، تو کتنی اچھی ہے اے مسکان۔ انت التی افتخرت بها الشجعان، تو وہی ہے جس پر بہادروں نے فخر کیا۔ لو كنت في عهد النبي لانزلت آی وعنک تکلم القرآن۔ اگر تو عہد نبوی میں ہوتی تو چند آیتیں نازل ہوتی اور قرآن تمہارے بارے میں بات کرتا۔ لو کنت فی عہد النبی لانزلت آی وعنک تکلم القرآن۔ اگر تو عہد نبوی میں ہوتی تو چند آیتیں نازل ہوتی اور تمہارے بارے میں قرآن بات کرتا۔ ففعلت ما عنہ الرجال تقاصروا وفعلت ما لا يفعل السلطان۔ تو نے وہ کر دکھایا جس کو کرنے سے مرد عاجز اور بے بس رہے۔ ففعلت ما عنہ الرجال تقاصروا، تو نے وہ کر دکھایا جس کو کرنے سے مرد قاصر رہے، بے بس رہے۔ وفعلت ما لا يفعل السلطان، اور تو نے وہ کیا جو بادشاہ نہیں کرتا۔ یا ذات صوت مثل سیف صارم بک عزت الاقلام والتبیان۔ اے با آواز تیز تلوار کی طرح، صارم کہتے ہیں حادن اور قاطعن، ایسی تلوار جو بہت تیز ہو اور کاٹنے والی ہو، اس کو سیف صارم کہتے ہیں۔ یا ذات صوت مثل سیف صارم
بک عزت الاقلام والتبیان، اے بآواز تیز تلوار کی طرح یا کاٹنے والی تلوار کی طرح، تیرے ذریعے قلم و قرطاس کو عزت ملی، تیرے ذریعے قلم و قرطاس باعزت ہوا، باعزت ہوئے۔ قلم کی جمع ہے اقلام، اور طبیان کہتے ہیں وضاحت کو، ایکسپلینیشن کو۔ یہاں پر اس کا ترجمہ کاغذ سے بھی کر سکتے ہیں، قلم و قرطاس، یہاں پر قرطاس کہتے ہیں پیپر کو، کاغذ کو۔ اس کا اصل معنی طبیان کا ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے۔ ہی امۃ بالت علیہم ذلۃ وتضاحکت من جہلہم اوثان۔ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو مصرع ہے، یہ جو شعر ہے، وہ فرق مخالف پر طنز ہے، اور ان کو ملامت کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے، یعنی فرق مخالف کو جو سیفرون کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہی امۃ بالت علیہم ذلۃ وتضاحکت من جہلہم اوثان، کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایک ایسی ملت ہے کہ جس پر ذلت نے پیشاب کیا اور ان کے جہل سے بت بھی ہنس پڑے۔ یعنی اس طرح کی یہ حرکتیں یہ قوم کرتی ہے، یہ سیفرون کی جماعت اور یہ پردے کے مخالفین، اس طرح یہ ان کا تعلق ایسی ملت سے ہے، ایسی قوم سے ہے جن کے اوپر ذلت نے بھی پیشاب کر دیا اور جن کے جہل سے بت بھی جو ہے ہنس پڑے۔ اس طرح کی یہ جہالت کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر الفاظ گزرے ہیں اس میں کے کچھ معانی ہیں۔ ابہا کے معنی ہے اجمل، احسن۔ شجعان جو ہے وہ شجاع کی جمع ہے۔ آیون جو ہے وہ آیتن کی جمع ہے، آیت۔ تقاصرہ ای عجز، بے بس ہونا، عاجز ہونا۔ سیف صارم قاطع حاد جدا، بہت تیز تلوار کو بولتے ہیں۔ عز یعز عزا و عزتا ای صار عزیزا عکسہ ذل، باعزت ہونا، اور اس کا ایک معنی قوی ہونا اور طاقتور ہونا بھی ہے۔ ہیہات قد قصر الزمان لشؤمه من ان توجد بمثلک الازمان، دوری ہو، زمانہ اپنی بدقسمتی سے بے بس رہا، قاصر رہا۔ من ان توجد بمثلک الازمان، کہ زمانہ تجھ جیسا حاضر کرے، لے کر کے آئے۔ فَإِذَا ضَعُفَتِ النِّسَاءُ هَزِيمَةً كَالْمَشْرَفِيِّ انسل مِنْكِ لِسَانُ، جب عورتیں شکست کھا کر کمزور پڑ گئیں، اس وقت ایسے حال میں کل مشرفی انسل منک لسان، تجھ سے شام و یمن کے تلوار کی طرح زبان چلی، یعنی تم سے شام و یمن، مشرفی اس تلوار کو کہتے ہیں جو شام اور یمن سے لائی گئی ہو۔ یہ اس تلوار کی خصوصیت ہے، جیسے سیف ہندی بھی، ہندوستانی تلوار کی بھی ایک خصوصیت ہے تلوار کی دنیا میں، اسی طرح سے شام اور یمن کی تلوار کو بھی ایک خصوصیت حاصل ہے، اور اس تلوار کو مشرفی کہتے ہیں۔ کل مشرفی یہ انسل منک لسان، فاذا ضعفت النساء ہزیمۃ، عورتیں شکست کھا کر کمزور پڑ گئیں، تم سے شام و یمن کی تلوار کی طرح زبان چلی۔ اللہ بارک فیکی ما لا ینتہی فی قلبک الایمان والاذعان، اللہ تجھے برکت دے، اور ایسی برکت دے جو کبھی ختم نہ ہو، ما لا ینتہی، ختم نہ ہونے والی برکت سے اللہ تجھے نوازے۔ فی قلبک الایمان والاذعان، تمہارے دل میں ایمان و اطاعت ہے۔ ذات الشجاعت الف الف تحیت بکی عز ہند ثم پاکستان، بہادر، یا یہاں پر اے لگا دے، اے بہادر، ہزار ہزار تم پر سلام ہو، ہزار ہزار تم پر تمہیں سلوٹ ہو، تمہارے ذریعے ہند پھر پاکستان باعزت ہوا۔ یہ عبداللہ سعید جو کوئی عرب شاعر ہیں، انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ شؤمن کہتے ہیں بد قسمتی کو،
شر کو، اور باقی کی تفسیر آ چکی ہے. حیات بعودہ اذعان خضوع اور انعقاد کو کہتے ہیں. مع السلامہ، خدا حافظ.